شہری اقتدار آج کل مختلف قیاس آرائیوں کی زد میں ہے۔ کہیں قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل کی بازگشت سنائی دیتی ہے تو کہیں معاشی ایمرجنسی کی بنیاد پر اسمبلی کی مدت 1 سال بڑھانے کی افواہیں گرم ہیں۔ کہیں اکتوبر میں عام انتخابات کی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں تو کہیں ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ تشکیل دے کر معاملات مزید 1-2 سال ایسے ہی چلانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ غرض یہ کہ اقتدار کے ایوان میں آج کل بے یقینی کی سی کیفیت موجود ہے۔ حالانکہ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست 2023 کو مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد 60 روز میں انتخابات ہونا آئینی تقاضا ہے۔ اگر اسمبلی مدت پوری ہونے سے 1 روز پہلے ہی تحلیل کر دی جائے تو 90 روز یعنی نومبر کے وسط سے قبل انتخابات کرانا آئین کی منشا ہے۔ مگر وطن عزیز میں غیر یقینی صورتحال کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی سوال پوچھتا نظر آتا ہے کہ انتخابات اپنی مقررہ مدت میں ہو پائیں گے یا نہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال کی ایک بڑی وجہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران سیٹ اپ کا 90 روز کی آئینی مدت گزرنے کے باوجود جاری رہنا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود پنجاب میں انتخابات نہیں ہو سکے۔ وفاقی کابینہ کے ارکان کی جانب سے انتخابات کے انعقاد سے متعلق بیانات نے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک قیاس آرائی یہ ہونے لگی ہے کہ موجودہ اسمبلی کی مدت میں اضافہ کر کے آئندہ 6 ماہ یہی حکومت چلے گی، تو دوسری قیاس آرائی ہوئی کہ اگست میں اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد ایسا نگران سیٹ اپ آئے گا جو طویل چلے گا۔ منگل کے روز وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے بیان دیا کہ حکومت کی آئینی مدت اگست میں ختم ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا جو انتخابات کرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابات کے لیے میدان میں آ چکی ہے۔ کیا واقعی مسلم لیگ نون انتخابات کے لیے تیار ہو چکی ہے؟ کیونکہ اب تک پی ڈی ایم میں موجود پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے وقت پر انتخابات کرانے کے حق میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے چند روز قبل بیان دیا تھا کہ انتخابات تب ہوں گے جب وہ چاہیں گے، جبکہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے سنائی دیے کہ ملک کو نئے ہنگاموں کی بھیٹ چڑھا دیں یا اس ملک کو کھڑا کر کے چلائیں۔ ایسے میں شہر اقتدار میں یہ قیاس آرائیاں تقویت اختیار کرنے لگیں کہ 2023 شاید انتخابات کا سال نہ ہو، مگر اب صورتحال اچانک تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انتخابات کے التوا کے شکوک و شبہات بڑھانے والی سیاسی جماعتیں خود انتخابات کی تیاریوں میں لگ چکی ہیں۔ آصف علی زرداری پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام میں جانے سے قبل موجودہ حکومتی اتحاد سے راہیں الگ کرنے کے لیے پر تول رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کچھ اداروں میں تعیناتیوں کے معاملے پر اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کی جماعت کے وزراء کی وزارتوں میں مداخلتوں کے شکوے ہونے لگے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے انتخابی جلسے شروع کر دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے کئی ماہ سے التوا کے شکار انٹرا پارٹی الیکشن اگلے 2 روز میں کرانے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ الیکشن میں انتخابی نشان کی الاٹمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ موجودہ صورتحال سے چند ہفتے قبل صرف پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت تھی جو انتخابات کے لیے تیار نظر آتی تھی، مگر اب جب ملک میں انتخابی گہما گہمی شروع ہوتی دکھائی دینے لگی ہے، پی ٹی آئی قصہ پارینہ دکھائی دیتی ہے۔ انتخابات کا اچانک ماحول بننے کی وجہ جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ حکومت میں شامل کچھ جماعتیں انتخابات کا التوا کیوں چاہتی ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں سیاسی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ معاشی عدم استحکام نے عام آدمی کی زندگی کو متاثر کیا۔ مہنگائی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کی ناکامیاں بھی موجودہ حکومت کے گلے پڑ گئیں۔ حالانکہ جب پی ٹی آئی کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار کے ایوان سے باہر نکالا گیا تو معاشی صورتحال اور مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ مریم نواز کی جانب سے سابق وزیر اعظم کو ہیلمٹ پہن کر عوام میں جانے کے مشورے دیے جاتے تھے۔ ایسے میں حکومت اتحاد میں یہ سوچ پائی جانے لگی کہ موجودہ معاشی صورتحال میں فوری طور پر وہ عوام کا سامنا نہیں کر پائیں گے، مگر عالمی منظرنامے پر ہونے والی تبدیلیوں نے پاکستان اور اس کی معیشت پر بھی اثرات مرتب کرنے شروع کر دیے ہیں۔ رواں سال کے آغاز میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل کو چھو رہی تھی، جو اب $71 فی بیرل تک گر چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں بھی واضح کمی ہو چکی ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ روس سے تیل آیا ہے، جس کی ادائیگی ڈالرز کی بجائے چینی کرنسی میں کی جائے گی۔
इसका मतलब ये है कि IMF प्रोग्राम न मिलने पर भी हुकूमत के पास प्लान मौजूद है। 1 जुलाई को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी मुतवक्को है। रूस से मुआहदे के बाद LPG की तरसील शुरू हो चुकी है, जिसकी कीमत में भी बड़ी कमी मुतवक्को है। हुकूमत ने IMF की शराइत के बावजूद कम टैक्सेस लगाने का फैसला किया है और दूसरी जानिब तरक्याती बजट में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल के बावजूद सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का ऐलान कर दिया। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत अपने इजलासों में ये कहती सुनाई देती हैं कि कुछ मजीद रिलीफ के ऐलानात और इक़दामात करने के बाद हुकूमत से निकलकर अवाम में जाने का ये बेहतरीन मौका है। यूं असेंबली की मुद्दत बढ़ाने की बजाय अगस्त में निगरान सेटअप आने के इम्कानात वाज़े होने लगे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।